अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे, मिजाज बखैर होंगे। एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया और मैं राशिद सईदी फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साल दोम इंटरमीडिएट साल दोम में से एक नज़्म तग़य्युर। आज हम ये नज़्म पढ़ेंगे, इसकी तफ़हीम करेंगे, इसको समझने की, इसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे और फिर इसका खुलासा भी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद है आप लोग इस सिलसिले को मज़ीद दिलचस्पी से देखेंगे और अपने वक्त का ज़िया किसी तौर पर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो जिसको हम पढ़ रहे हैं नज़्म, ये है क्या। नज़्म तग़य्युर आपके सिलेबस में शामिल है। इसे लिखा है एहसान दानिश ने और ये एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए और 1982 में इनका इंतकाल हुआ। तो एहसान दानिश का तारुफ भी देखते हैं मुख्तसरन, लेकिन इससे पहले हम इस नज़्म की किरत कर लेते हैं, इस नज़्म की पढ़त कर लेते हैं। तो इसको देखिए, पहला शेर है कि ए हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। सुए ख़ज़ां बहारे गुलिस्तां रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। निगहत की कोशिशें कि निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। शम्सो कमर को ज़िद है कि गर्मी सफ़र रहे, बेरंगियों में खाली की शामो सहर रहे। शहरों में इनकलाब, बयाबां में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्तां में इनकलाब। किस पर यहाँ तग़य्युर नौ का फसू नहीं, इस बज़्म में नसीब किसी को सकूं। अजीज़ बच्चों, आप लोगों ने ये नज़्म की हमने पढ़त की, किरत की, इसकी बुलंद खानी हो गई। तो अब हम इसकी तफ़हीम की तरफ चलने से पहले मुख्तसरन इस शायर का यानी एहसान दानिश का तारुफ देखते हैं। देखिए, एहसान दानिश इनका कलमी नाम है। दरअसल इनका जो असली नाम है एहसानुल हक है। एहसानुल हक असल नाम और कलमी नाम एहसान दानिश। अच्छा, इसे एहसान दानिश को मज़दूर शायर भी कहा जाता है। मज़दूर शायर क्यों कहा जाता है? ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बिना पर। देखिए, जब वो हिजरत की उन्होंने और हिजरत करके इधर आए तो बड़ी सौबतें उन्हें झेलना पड़ी, बड़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी बसर करना पड़ी और उसी ज़िंदगी को करने, उसे निभाने और अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेकर आगे चलने के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी की। अच्छा, ज़्यादा अरसा तक तालीम जारी न रख सके, लेकिन ये मुसलसल इन्हें पढ़ने का शौक़ था, शगफ था। एक तरफ मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और पढ़ते रहते थे। ये जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी के बारे में उनकी जो आप बीती है, जहान दानिश से चीज़ें सामने आई हैं। जहान दानिश जहाँ उनकी ज़िंदगी की कई और परतों को खोलती है, तो वहीं पे एक और उनकी तख्लीकी अमल की तरफ हमें लेके चलती है, तो वहीं हमें उनकी ज़ात में भी दिलचस्पी कौन से पैदा करती है। तो काफ़ी तारीफ़ें की, मुनफरिद शायर हैं, खल्लाक शायर हैं, बड़े गिरफ्त हैं उनको नज़्म नसर हर दो सिंफ में। ग़ज़लें भी शानदार, मुनफरिद कहीं और नज़्मों की भी यही सूरत हाल है। हम पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। देखिए, इनकी जो मारूफ़ किताबें हैं, में से शिराज़ा, नफ़ीर फ़ितरत जिसमें से नज़्म ली गई है, गोरिस्तान, ज़ख्म मरहम, दर्द ज़िंदगी, हदीस ज़िंदगी, नवाए कारोगर वगैरह, ये इनकी अहम किताबें हैं। इनके अलावा भी चंद किताबें हैं। और एहसान दानिश की जो आप बीती जो बहुत मारूफ़ है और हमारे यहाँ बड़ी अदबी और अहम आप बीतियों में शामिल होती है, वो जहान दानिश है। तो एहसान दानिश किस नौइयत के शायर थे, उन्होंने उनका ख़ास तौर पर नौजवानों से क्या ताल्लुक़ है और अपने नौजवानों से किस किस्म के ताल्लुक़ात और तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं, तो ये जो नज़्म आपके सिलेबस में साल दोम के सिलेबस में शामिल है, इस नज़्म तग़य्युर में हम उनका ताल्लुक़, उनका जो फ़िक्री वर्सा है, वो हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब पहला शेर की तरफ आएँ तो ए हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। देखिए, पहला शेर आपके सामने। वैसे तो एक चीज़ आप पर क्लियर है और मैं मज़ीद क्लियर किया देता हूँ कि नज़्म के तमाम अशार आपस में जुड़े होते हैं। ये एक
دوسرے سے تعلق کے بغیر مکمل طور پر اس کو تفہیم نہیں کی جا سکتی. اور جب کبھی آپ نظم کی تشریح کریں گے تو 2 اشعار کی تشریح آپ کو کرنا پڑے گی جو کہ 8 نمبروں پر مشتمل ہوگی. سوال تو دراصل 20 نمبر کا ہوتا ہے. جز الف ہوتا ہے, جز الف کہ آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ایک جو عنوان بتانے کا 1 نمبر ہوتا ہے, دوسرا مصنف یعنی شاعر کا نام بتانے کا, اور پھر 4 نمبروں کے 2 اشعار یعنی 8 نمبروں کی تشریح ہوتی ہے. تو انہیں بنیادی طور پر اکٹھے ہی تشریح کی جاتی ہے. تو جب ہم اس کی تفہیم کرنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اشعار کی الگ الگ تشریح بھی آپ کے سامنے آ جائے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے ہم نشین نشینت سے ہے, نشستن بیٹھنا, نشینت اے ہم نشین ساتھ بیٹھنے والے. تو ساتھ بیٹھنے والا تو ساتھی ہوگا, دوست ہوگا. تو دوست کو, ساتھی کو, ساتھ بیٹھنے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نشین. کلام میرا لا کلام ہے. اچھا, لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے, تو لا کلام تو گفتگو نہیں ہے, تو اس کا معنی نہیں ہو سکتا لغوی طور پر لا کلام. تو دراصل اس کا معنی بے مثل ہے, بے مثل, مکمل, جس میں شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہ ہو. تو اس پہلے مصرے میں تو دراصل تعلی یعنی جو شاعر جس کسی اگر شعر میں خود کی تعریف کرتے ہیں, اپنے کلام کی تعریف کرتے ہیں, تو تعلی اس میں نظر آتی ہے. لیکن تعلی کا ایک سبب ہے. دیکھیں, بعض اوقات ہم شاعر اپنے کلام کی تعریف کر دیتے ہیں, لیکن بعض صورتوں میں جب کلام کہنے سے پہلے ہی اس کی نوبت آ پڑے تعلی کی, تو دراصل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے, کسی خاص بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیوں بھئی ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. میری بات سنو, میں بہت اہم بات کر رہا ہوں, یہ بڑی بے مثال بات کروں. تو دراصل یہ سامعین کو, قارئین کو اس طرف مرکوز کرنا ہوتا ہے. کیا بات ہے, کون سی بات؟ سن, زندگی تغیر پہم کا نام ہے. تغیر اور پہم, دیکھیں تغیر پہم یہاں ترکیب بنا دیا گیا زیر لگا کر. تو تغیر متغیر ہونا, غیر ہونا, بدلنا, تبدیل ہونا, بدلتے رہنا, یہ تغیر ہے. تغیر پہم. اب پہم مسلسل تبدیل ہونا, یکسر اور مستقل تبدیلی کا عمل ہے زندگی. اچھا, زندگی, وہ زندگی کہ ہم جو جیتے ہیں, وہ زندگی جو ہمارے یہاں ہونے کا باعث ہے, تو کس طرح مسلسل اور مستقل تبدیلی ہے. یہ بہت اہم راز احسان دانش نے ہمیں بتا دیا کہ سب سے اہم تبدیلی ہے, مسلسل تبدیلی ہے زندگی. زندگی تغیر پہم کا نام ہے. اچھا, کیا کس نوعیت کی اس میں زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے؟ دیکھیں, جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت, اور جب جا کے مرتا ہے, فوت ہوتا ہے, لقمہ خاک ہو جاتا ہے, تو اس وقت ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. پیدا ہونے والا بچہ مسلسل بڑھوتری کے عمل میں ہوتا ہے, اور ایک خاص مقام, خاص عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی جو بڑھوتری, جو اس کی نشو و نما ہے, پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, اور بڑھاپے میں جا کے پھر وہی اس کی جو قد کاٹ تو بڑا ہوتا ہے, تاہم اس کسی شخص کے اندر وہ تاب و توا نہیں ہوتی. تو یہ مسلسل تبدیلی جو انسانی وجود کے اندر بھی آتی ہے, انسانی ظاہر میں بھی, انسانی باطن میں بھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے, افسوس کیا جوانی رفتہ کا کیجیے. وہ کون سی بہار ہے جس کی خزاں نہیں, وہ کون سی بہار ہے جس کی خزاں نہیں. تو بھئی جو بہار آتی ہے تو اس کی خزاں نے بھی آنا ہوتا ہے, جو چیز آتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے. تو جوانی کی مثل بھی یہی ہے کہ جو آتی تو ہے پھر چلی جاتی ہے. تو ہماری زندگی جو ہے مسلسل جو تبدیلی کا سرکل ہے وہ جاری رہتا ہے. اور اب زندگی اگر تبدیل ہو رہی ہے تو قوموں کو بھی تو تبدیل ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر تو ضرورت کے مطابق تبدیلیاں لانی پڑیں گی. تو یہی دراصل زندہ قوموں کا پیغام ہے, اور یہی احسان دانش بھی ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں, صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. زندگی تغیر پہم کا نام ہے, تو کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں مائل کر رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ احسان دانش نے مزید کیا باتیں کہ اگلی شعر کی طرف آتے ہیں کہ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار, ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار.
اب دیکھیں اس میں بھی وہی تغیر کی اور مستقل تغیر کی یہاں پہ پیشکش کی گئی ہے کہ اب دیکھیں راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار. رات جب آتی ہے تو شاید ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ کب ختم ہوگی رات, کہ رات ہے تو پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگی. طویل رات یہ تو ہماری کیفیات پر منحصر ہے کہ وہ رات طویل لگتی ہے یا پھر پل بھر کی طرح آئے گی اور گزر چلی جائے گی, لیکن رات طویل لگتی ہے. لیکن جب رات کے وجود کو دیکھتے ہیں تو اس کا اختتام صبح کی پھٹنے سے ایک روشنی سے ہوا کرتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ساری رات اسی انتظار میں رہی ہے کہ صبح ہوگی اور میرا اختتام ہوگا. اور اگر رات کو انتظار تھا صبح ہونے کا تو پھر سحر کو بھی تو انتظار ہوگا نا شام کا. تو یہ تغیر مسلسل ہے جو چل رہا ہے. اور دوسرے دیکھیں مصرے میں انہوں نے کہا کہ ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار. اچھا یہ بڑی میں اس کو بڑی دلچسپی سے یہ صدا اور خاموشی کا جو تعلق ہے کہ صدا کس طرح بے قرار ہوتی ہے اور فراق خاموشی سے جدا ہونے کے بعد بے قرار ہوتی ہے. اب دیکھیں مکمل سناٹا ہو خاموشی ہو, خیر اس خاموشی کی تو اپنی زبان ہوتی ہے اور جب کوئی چیز بول نہیں رہی ہوتی تو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, اس کی ایک الگ زبان ہے. لیکن ایک سناٹے میں سے ایک صدا ایک آواز نکلتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بے قرار ہے. کہ پہلے جو صدا ہے وہ تھی لیکن وہ خاموشی کے اندر تھی, اب وہ اسے جدا ہوئی تو ایک بے قراری سی کیفیت میں سبھی کو اپنی ہونے کا احساس دلاتے ہوئے رہا. تو دیکھیں کہ صدا کا وجود بھی خاموشی سے اور خاموشی کا وجود بھی صدا سے ہے. کہ یہاں پہ صدا نے جنم لیا خاموشی سے اور خاموشی میں ہی اس کی اختتام ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی مسلسل تبدیلی ہے کہ جب ہم بول رہے ہیں تو دراصل خاموشی کو چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس وقت ہماری زبان اس نے بولنا بند کر دیا, ہماری آواز نے آنا بند کر دیا تو خاموشی نے چھا جانا ہے. تو مسلسل تغیر کی کیفیت ہے. اب دیکھیں کہ معروف سے شعر ہے نا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو ثبات ٹھہراؤ سوائے تبدیلی کے کسی کو نصیب نہیں ہے. اور یہ دیکھیں رات جتنی کالی ہے صبح ہونے والی ہے. تو یہ حوالے کے طور پر یہ شعر اس میں کام آئے گا آپ کے کہ رات جتنی کالی ہے صبح ہونے والی ہے. تو جتنی طویل بھی ہو کالی بھی ہو تو اس کے بعد سحر نے تو آنا ہوتا ہے کہ سحر کا وجود ہی دراصل رات کا خاتمہ ہے اور اس خاتمے کے ساتھ ساتھ نئی رات کے آنے کی نوید بھی ہے. صبح کا دن کا خاتمہ رات کی آمد ہے لیکن رات کی آمد ایک اور نئی صبح کی نوید بھی ہے. تو یہ مسلسل تغیر کا جو سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے. اگلے شعر کی طرف آئیں گے. سوئے خزاں بہار گلستہ روانہ ہے, ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. دیکھیں بہار اور خزاں دو کیفیات ہیں, دو موسم ہیں. بہار وہ موسم جو موسم آتا ہے تو پھول کھلا کرتے ہیں, نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں, زندگی کی نمود ہوتی ہے. اور خزاں جب پتے جھڑ جاتے ہیں ایک طرح سے سنسانی کا ڈیرا ہوتا ہے اور ہر طرف گرتے ہوئے پتے اور زرد درخت ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ مردنی سی چھا گئی ہے. لیکن جب یہ بہار جب آتی ہے تو دراصل وہ خزاں کو رخصت کر کے آتی ہے اور جب یعنی خزاں کی موت ہی بہار کی آمد ہے اور بہار کی آمد بھی کوئی مستقل نہیں ہے, اس نے بھی جانا ہے. تو دراصل یہ جو چکر ہے یہ جو دائرہ ہے مستقل اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں یہی دراصل اصل تغیر ہے. اور ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. اب سکوت خاموشی ٹھہراؤ, اگر کوئی برگ پتا اگر ٹھہرا ہے اور اگر موجود ہے اور وہ ساکت ہے تو اس میں بھی اگر ایک پورا فسانہ ہے, افسانہ ہے, داستان ہے, کہانی ہے. کہانی کیا ہے کس طریقے سے ایک شاخ میں سے کونپل نے جنم لیا تھا. وہ کونپل ایک چھوٹے سے پتے بنا تھا, پتا اب اپنے جوبن پہ آیا, جوبن ہونے کے بعد جب خزاں آئی تو اس میں سے زردی آتی گئی, اس میں سے زندگی کی نمو ختم ہوتی گئی اور کچھ ہی دیر میں یہ پتا گر جانے والا ہے. اس پتے کی وقت صرف اتنی ہے. دیکھیں 100 زبانوں پہ بھی خاموشی تجھے منظور ہے, راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو منظور ہے. اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو یہ جو پتے کا جو فسانہ ہے یہ بھی صبح سے شام تک کی زندگی ہے. زندگی سے
موت کی طرف سفر اور موت میں سے زندگی کا جو وجود دراصل یہی زندگی ہے، اور ایک دوسرے کا آنا جانا اسی شعر میں موضوع ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ اب دیکھیں موسم تو ہم نے پہلے بات کی کہ موسم مستقل ٹھہر نہیں جاتا، وفا کا موسم ہو، ہجر کا موسم ہو کہ وصل کا موسم ہو، گزرنا ہوتا ہے۔ اگر وصل کا موسم اور وفا کا موسم ٹھہر جائے تو زندگی کو ہم جنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ موسم کہاں ٹھہرا کرتے ہیں؟ تو موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، بھئی بہار مستقل نہیں رہے گی، بہار جائے گی، گرما آئے گا، پھر سرما آئے گا، وہ خزاں آئے گی، سرما آئے گا۔ تو یہ دیکھیے چکر ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے اور زندگی کے تغیر کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی زندگی میں تحرک رک جائے، زندگی نہیں رہے گی، زندگی جمود کا شکار ہو جائے گی، زندگی متحرک نہیں رہے گی۔ ابھی اور دیکھیں یہ جو دیکھ لو پھول سے کیا کرتی ہے، کبھی خوشبو بھی وفا کرتی ہے۔ تو ابھی تو پہلے مصرے کی طرف جب دیکھیں تو یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے کہ کبھی خوشبو بھی وفا کرتی ہے۔ دیکھیں وفا تو یہ ہوتی ہے نا ایک دوسرے میں پیوست رہنا، ایک دوسرے کے وجود کا لا ینفک حصہ بن کر رہنا۔ لیکن دیکھیں نکھت پھول کے اندر سے پھوٹتی ہے لیکن پھول میں تو نہیں رہتی نا۔ خوشبو کی بات ہے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ تو بھی خوشبو نے جدا ہونا ہوتا ہے، جس چیز سے خوشبو جنم لیتی ہے تو وہ اس چیز سے جدا ہو کے وہی اس کی اہمیت کا راز ہے، وہی اس کی اہمیت کا راز ہے کہ اگر خوشبو کا وجود پھول کے جدا ہونے سے ہے۔ نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، یہاں سے نکلیں گے تو دوسروں کے سانسوں کو جا کے مہکائیں گے، اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے۔ دیکھیں کہ اور ایک اور شعر بھی جو کہ ہم پہلے بھی اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر کہ بہار آئی گلشن میں لیکن بہار آئی ہے گلشن میں لیکن خزاں کو باغ کا رستہ دکھا کر۔ تو یہ جو مسلسل تغیر کا سفر ہے جاری ہے۔ آگے دیکھیں کہ شمس و قمر کو ضد ہے گر میں سفر رہیں، شمس و قمر کو ضد ہے گر میں سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ شمس و قمر کو ضد ہے گر میں سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ اچھا دیکھیں چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند سامنے آتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ رات اور دن کے وجود کا باعث ہیں، بلکہ شام و سحر کے خالق ہی دونوں ہیں۔ اب شاعر اسے کس چیز سے، کس طرح سے، کیا مماثلت دیتا ہے، اس کی تفہیم کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، مسلسل سفر میں رہیں۔ اگر یہ مسلسل سفر میں ہے تو خالق شام و سحر ہونے کا اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر یہ نہ رہیں تو یہ خالق شام و سحر نہیں ہوں گے۔ چاند رات کی علامت ہے اور سورج صبح کی، دن کی علامت ہے۔ تو اگر یہ اپنے سفر پر ہیں تو دن اور رات ہیں، اگر یہ رک گئے تو اس کائنات کو جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھیں ایک مثال ہے۔ ویسے آپ یونیورس کو لے لیں، پوری کائنات کو لے لیں تو اس کے جو کروڑوں ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کے نظام کو دیکھیں تو اگر یہ ٹکرا جائیں، ان کا وجود ختم ہو جائے تو صرف ان کا وجود نہیں ختم ہوگا بلکہ ان پر منحصر کئی نظام، کئی زندگیاں، کئی وجود بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو یہی ان کے تغیر کی علامت بھی ہے، تغیر کا ثبوت بھی ہے، اور اس تغیر کے باعث کئی زندگیوں کے ہونے کا سبب بھی ہے۔ تو اگلے شعر کی طرف دیکھیں کہ بلکہ یہ اس میں حوالے کی تنشیر بھی دیکھ لیں کہ جنبش سے ہے زندگی یہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اور میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ۔ یہ پڑھا ہوگا آپ نے، اس کا ہم نے سمجھا بھی ہوگا کہ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو مسلسل سفر کا سبب تو کچھ تو ہوتا ہے۔ اگلے اشعار کی طرف آئیں کہ اس کو ہم مختصراً تفہیم میں آپ کو کرا دیتا ہوں، اور یہ یوٹیوب پر لیکچر اسی اختصار کا حامل ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ آگے سمجھنے والے ہیں، تفہیم ہم نے کرا دی، خود اس کو اسی تشریح کریں گے، اور مزید سوالات تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب
किसी को सुकून नहीं। ये हमने दोनों अशार इकट्ठे पढ़ लिए क्योंकि इसकी तफहीम एक दूसरे के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। अब शहरों में इनकलाब, बयाबा में इनकलाब, शहर हो या बयाबा हो, हर वक्त तब्दीली का अमल दोनों में चलता रहता है। महफिल हो, शबिस्तां हो, तो इनमें भी तब्दीली का अमल है। इनकलाब से मुराद हम मुस्तकिल और मुसलसल तब्दीली लेंगे। यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब या तलपट हुकूमतें गिराना यहाँ से मतलब नहीं है। मुसलसल और मुस्तकिल तब्दीली यहाँ पे इनकलाब है। अभी किस तरह देखें, शहर के अंदर क्या ज़िंदगी जमूद का शिकार होती है? क्या ज़िंदगी की रफ्तार रुकती है? बयाबा में भी क्या सूरज का जो ढलना है, गुरूब होना है, तुलू होना है, ये क्या रुक जाता है? हवा रुक जाती है। अच्छा, उस बयाबा में भी जंगल के खुदरो पौधे जो है क्या उगना छोड़ देते हैं? वहाँ पे मौजूद जो हयात हैं, वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी में कोई जमूद तारी होता है? क्या उनकी ज़िंदगी रुक जाती है? नहीं, यही ज़िंदगी है। और यही जो इनकलाब है कि जो महफिल में भी है, तन्हाई में भी है, तन्हाई में भी हम सोच के इनकलाब बर्पा कर रहे होते हैं। तन्हाई के और शबिस्तान, चाहे वो रात हो, दिन हो, महफिल हो, तन्हाई हो, हर वक्त हम किसी न किसी तरीके से तगय्युर का शिकार होते हैं। और जब हम कुछ ना भी कर रहे हों तब भी हमारे वजूद के अंदर मुसलसल इनकलाब बर्पा होता है। दिल धड़कना नहीं छोड़ सकता, भाई गुर्दे अपना काम करना नहीं छोड़ सकते, दिमाग सोचना नहीं छोड़ सकता, दिल जो खून की सप्लाई जो है ये नहीं मौकूफ कर सकता। अब ये तमाम किस्म के निज़ाम चलते हैं तो ज़िंदगी है। अब यहाँ देखिए किस पर यहाँ तगय्युर नौ का फसू नहीं, नई तब्दीली, तगय्युर नौ हर वक्त नई तब्दीली, फसू जादू, यानी किस पर? कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मुस्तकिल और मुसलसल तब्दीली न वाक़ई हो रही है। इस बज़्म में नसीब किसी को सुकून नहीं, इस बज़्म में कि ये जो दुनिया की बज़्म है, ये जो ज़िंदगी और मौत से सफ़र की बज़्म है, तो किसी को यहाँ पे सुकून मुयस्सर नहीं है। सुकून मुहाल है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता। लेकिन ये जो चीज़ है, ज़रा तो जो दिल को ठहरा दे वो दर्द दिल नहीं होता। सुकून मुहाल है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता। और ये देखिए, ये और फरेब नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। हर ज़र्राए कायनात जो है वो एक ख़ास लिहाज से मुतहर्रिक है। अब इसकी साइंसी ताबीर भी हो सकती है कई चीज़ें। और ये है ना कि यकरंगी हयात से घबरा गया है दिल, हर ज़र्रा अब तो मुंतज़िर इनकलाब है। तो ज़र्रे में भी इनकलाब मौजूद है और हर कायनात का हर ज़र्रा तड़पता भी है। तो मुस्तकिल तब्दीली से हम किसी तौर पर नज़रें नहीं चुरा सकते, हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। और उस किस वक्त अगर हम इसका ज़रा हिस्सा बनेंगे तभी हम अपने आप को, अपनी क़ुव्वतों को सही तौर पर सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो कौमें भाई ठहर जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने की तैयारी नहीं करती, तो वो ज़वाल की जानिब गामज़न होती हैं, तरक्की के सफ़र नहीं तय करती। अगर हमने तरक्की में आगे बढ़ना है, दोनों दूसरी कौमों के शाना बशाना चलता है, तो हमें इस सफ़र को मुस्तकिल और नागुज़ीर करना पड़ेगा, वरना हमारी बका नहीं। तो अज़ीज़ बच्चों, हमने ये जो आपकी नज़्म है तगय्युर, हमने इसको समझने की कोशिश की, थोड़ी सी इसकी तफ़हीम की, इसके कुछ मानी मफ़ाहीम की दरवा की है, आपको इशारे दिए कि किन चीज़ों पर सोच कर मज़ीद मुताला करके अब अच्छी तशरीह कर सकते हैं। अब देखिए, इसका हम एक ख़ुलासा करने की कोशिश करते हैं। ख़ुलासा आपको पता है, मुख्तसरन बिल तरतीब हम चीज़ों को जोड़ देंगे और तमाम मुख्तसर इख्तिसार के साथ तो फिर आपका खुलासा हो जाएगा। देखिए दोस्त, मैं बहुत ही मुनफरिद और बेमिसाल बात करने लगा हूँ कि ज़िंदगी मुस्तकिलन तब्दील होने का नाम है, कि रात भी सुबह होने का इंतज़ार करती है। इसी तरह जो सदा है वो खामोशी से बिछड़ी हुई चीज़ है और बहार ख़ज़ां की जानिब गामज़न है और हर पत्ते की खामोशी दरअसल कई फसाने अपने अंदर पिन्हा रखती है। खुशबू अपने फूल से जुदा होना चाहती है और हर मौसम की लगन है कि वो काश के बदले और एक और मौसम आ जाए। तो सूरज और चाँद सुबह शाम के खालिक हैं और उसी खालिक होने की वजह से मुस्तकिलन सफ़र में रहते हैं। और शहर हो या बयाबा और दिन हो या रात, मुस्तकिल तब्दीली का अमल चलता रहता है कि इस तब्दीली से कोई भी मुफर नहीं है, क्योंकि ये मुस्तकिलन अमल है।
اور یہاں پہ کسی کو بھی سکون اور سکوت میسر نہیں ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ تھا اس کا خلاصہ جو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ترتیب شرط ہے اور اختصار کے ساتھ آپ جب جملے چند لکھیں گے تو آپ کا خلاصہ ہو جائے گا، اس سے آپ کے 5 نمبر ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھیں ہم نے ایک طرح سے 10 نمبروں کی تیاری کی، یعنی ہم نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام یہ دیکھا، ہم نے اشعار کی تشریح کی، ہم نے خلاصہ دیکھا۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ ایک پیپر کی تیاری کے حوالے سے ہم نے قدم اٹھا لیا۔ تو آج کا سبق یہ مکمل ہوا ہے۔ سبق کے حوالے سے کسی نوعیت کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ گروپ میں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں راشد سعیدی پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔